معزز سامعین کرام، یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک بڑا مقدس مہینہ ہے، اور اس ماہ کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس ماہ کو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر رب کریم کو راضی کرنا اور اپنے گناہوں کو بخشوانا اور رب سے معافی کا پروانہ لینا، یہی سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ اس روئے زمین پر اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ اونچا مقام اور نبیوں کی امت کے مقابلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے توریت نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمایا؟ توریت نازل فرمایا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اس توریت کو پڑھنے لگے تو پڑھنے کے بعد کوہ طور پر چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے، بڑے لاڈلے نبی، اور کوہ طور پہ جایا کرتے تھے۔ کوہ طور یہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر اللہ سے ہم کلامی کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، ہے نا، بہترین مقدس سرزمین ہے جہاں کا فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ، آپ جوتی کو اتار لیجئے، یہ مقدس سرزمین ہے، یہاں جوتی پہن کر کے نہ آئیے۔ کسے کہا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ کوہ طور پہ چلے گئے، کیا پڑھ کر کے؟ توریت کو پڑھ کر کے۔ کہا اللہ آپ نے توریت کے اندر ذکر کیا ہے۔ کہا ذکر کیا؟ وہ آئے پڑھ کے سناتا ہوں، رب اجدو فی الالواح امتن کنتم خیر امتن تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے پاک پروردگار عالم، میں نے اپنی توریت میں پایا ہے کہ ایک امت آنے والی ہے، کنتم خیر امتن، بہترین امت ہوگی، تأمرون بالمعروف، وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گی اور لوگوں کو برائیوں سے روکے گی۔ رب اجعلہم امتی، اے میرے پروردگار وہ امت مجھے عطا فرما۔ کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ؟ کہ اللہ میں نے اپنی توریت میں پڑھا کہ ایک بہترین امت آنے والی ہے، جو امت لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گا، برائیوں سے روکے گا۔ رب اجعلہم امتی، پروردگار مجھے وہ امت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تلک امت احمد، وہ امت احمد علیہ السلام کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب اجد فی الالواح امتن کفارۃ الذنوب الصلوات الخمس، اللہ یہی نہیں، میں نے ایسی اپنی کتاب توریت میں پڑھا کہ ایک امت آنے والی ہے جن کی نمازیں ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی، اللہ وہ امت مجھے عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے،
کہ کفارۃ الذنوب الصلوات الخمس، ان کی نمازیں ان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ فجر پڑھ کے جائے گا، ظہر پڑھنے آئے گا، درمیان کی گناہ ظہر مٹا دے گی۔ ظہر پڑھ کے جائے گا، عصر پڑھنے آئے گا، درمیان کی گناہ عصر کی نماز ختم کر دے گی۔ مغرب پڑھنے آئے گا، عصر کی درمیان کی گناہ ختم ہو جائے گا۔ عصر پر مغرب پڑھ کے جائے گا، عشاء پڑھنے اللہ کا گھر آئے گا، درمیان میں جو خطائیں ہوئی ہوگی اللہ اسے معاف کر دے گا۔ کفار الذنوب والصلوات الخمس رب اجعلہم امتی، اے پروردگار وہ امت مجھے عطا فرما۔ اللہ نے کہا تلک امت احمد، وہ امت میرے آخری نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی ہے، آپ کو نہیں ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اجد فی الالواح امتن، اے میرے پروردگار میں نے اپنی کتاب میں ایک امت کو پڑھا جو اپنی کتاب کو محفوظ کر لے گا، اپنے سینے میں بسا لے گا اور اس کی تلاوت بھی کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ نے اس روئے زمین پر 4 مشہور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ کتنی کتابیں نازل فرمائی ہے؟ نمبر 1 یاد رکھیے گا توریت، نمبر 2 انجیل، نمبر 3 زبور، نمبر 4 قرآن مجید۔ زبان سے بولیے قرآن مجید۔ لیکن یہ 3 کتابیں توریت، انجیل، زبور، جتنی صحائف نازل ہوئے اور جتنی کتابیں نازل ہوئی سب کے حافظ صرف وقت کے نبی تھے، ان کے قوم ان کی امتی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اللہ سے اے اللہ آپ جو امت نوازنے والے ہیں وہ اپنے نبی کی کتاب کے بھی محافظ ہوں گے، ان کی کتابیں ان کے نبی کی کتاب ان کی امت کے سینے میں بھی محفوظ ہوگی، ان کا استعداد اتنا اونچا ہوگا۔ اللہ وہ امت رب اجعلہم امتی، پروردگار وہ امت مجھے عطا فرما دیجئے۔ اور ہے کہ نہیں توریت کے حافظ صرف وقت کے نبی، انجیل کے حافظ صرف وقت کے نبی، زبور کے حافظ بھی وقت کے نبی، ان کی قومیں ان کی امت زبور انجیل کو یاد نہیں کرنے کی سکت اللہ نے نہیں دیا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اتنی استعداد اللہ نے عطا کیا کہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بھی قرآن مجید کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے۔ کیا معجزہ ہے قرآن مجید کا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دیجئے، تو اللہ نے کہا تلک امت احمد، وہ امت کسے ملنے والی ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اجد فی الالواح، اے میرے پروردگار میں نے توریت میں پایا، کیا پایا؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے یاکلون فی بطونہم الصدقات، کہ وہ زکوٰۃ کو بھی اپنے پیٹ میں کھا جائیں گے، زکوٰۃ کو بھی اپنے پیٹ میں کھا جائیں گے۔ رب اجعلہم امتی، وہ امت مجھے عطا فرما۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا موسیٰ علیہ السلام دیگر نبی جو گزرے ہیں ان کے یہاں معاملہ یہ تھا، اللہ کا قانون یہ تھا کہ آج کے قانون یہ ہے کہ ایک امیر اپنا زکوٰۃ نکال کر کے محتاج کو دے دیتا ہے، ایک امیر زکوٰۃ نکال کر کے غریب کو دے دیتا ہے، بیوہ کو دے دیتا ہے، مسکین کو دے دیتا ہے، ضرورت مندوں کو دے دیتا ہے۔ لیکن پہلے جو وقت کے نبی تھے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس کی زکوٰۃ نکلتی تھی اس زکوٰۃ کو ایک چٹیل میدان میں لے جا کر کے رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ کی چنگاری آتی تھی اور اس مال کو اگر اس آگ نے جلا دیا تو یوں سمجھا جاتا تھا کہ اس کی زکوٰۃ اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی، اور اگر نہیں جلایا تو قبول نہیں ہوئی۔ اور اگر کوئی مال کا یعنی جانور کا زکوٰۃ نکالتا تھا، جیسے 40 بکری میں 1 بکری نکالنا ہے، تو اگر کوئی جانور کا زکوٰۃ نکالتا تھا تو پہاڑ کے ٹیلے پہ لے جا کے چڑھاتا تھا، اور پھر آسمان سے آگ کی چنگاری آتی تھی اور آگ اسے اگر جلا دے تو سمجھا جاتا تھا کہ اللہ نے اس کی زکوٰۃ کو قبول کر لیا۔ اس وقت امیر غریب کو نہیں دے سکتا تھا، صرف نفلی صدقہ تھا۔ یہ تو لاڈ ہے اللہ کا کہ اللہ نے امت محمدی کو کہا کہ اگر تم پر زکوٰۃ فرض ہے تو نکالو، اور تمہیں میں سے جو غریب ہے اسے دے دو، تمہیں میں سے جو ضرورت مند ہے اسے دے دو، تمہارے رشتہ دار میں اگر کوئی محتاج ہے اسے دے دو۔ یہ اللہ کا بڑا لاڈ ہے اس امت محمدی کے ساتھ۔
تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اللہ وہ امت مجھے دے دے کہ زکوٰۃ بھی کھائے گی۔ ارے بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے۔ کہاں تشریف فرمائے؟ مسجد نبوی میں ایک شخص ہاپتا کاپتا، رمضان کا مہینہ ابھی رمضان آنے والا ہے، دوڑتے ہوئے آتا ہے، کہتا اللہ کے نبی بڑا حادثہ ہو گیا، کانپ بھی رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے، کہ اللہ کے نبی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، بہت بڑا جرم ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کے نبی میں روزے سے تھا، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں روزے سے تھا، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، میرا روزہ تو نبی ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا مت گھبراؤ مت گھبراؤ، کہا یہ بتاؤ تم جاؤ غلام آزاد کر دینا۔ کیا کر دینا؟ کہا جاؤ غلام آزاد کر دینا، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہ اللہ کے نبی خدا کی قسم مدینے کی سرزمین پہ سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں، میں کہاں سے غلام ادا کر پاؤں، کہاں سے آزاد کر پاؤں؟ غلام مطلب غلام کو خرید کر کے آزاد کرنا۔ کہا اچھا ایسا کرو جاؤ 60 مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ کیا کر دینا؟ 60 مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ کہا اللہ کے نبی غلام آزاد کرنے کی میرے پاس طاقت نہیں، میں خود کھانے کے لیے دوسرے کی مال کا محتاج، اللہ کے نبی میں 60 مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ کہا اچھا ایسا کرو جاؤ 60 روزہ رکھ لینا۔ ایک روزہ توڑا ہے، آج تو دھڑلے سے ماشاءاللہ روزہ توڑ دیتے ہیں، جوانی کی طاقت ہے، قوت ہے، بہانہ بیماری کا ہوتا ہے، دے دریک کھاتے ہیں۔ نہیں کھاتے ہیں کیا؟ ابھی روزہ آنے والا ہے۔ مولانا کیا بتاؤں، طاقت تو ہے لیکن پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ امت کے نوجوانوں سنو، اگر پیاس برداشت نہیں ہوتی تو حوض کوثر پہ کیسے لائن لگاؤ گے جام شہادت پینے کے لیے؟ روزے کا تعلق طاقت سے نہیں ہے، قوت سے نہیں ہے، بازو کی طاقت سے نہیں ہے، ایمان کی طاقت سے ہے۔ ورنہ 75 سال کی عمر رکھنے والے ضعیف انسان روزہ نہ رکھ پاتا، اس کی ہمت، اس کی طاقت، ایمانی جوش اسے روزہ رکھ پاتا ہے۔ یقین مانیے اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی ایک روزہ رکھنے کی جسم میں قوت نہیں ہے، آپ 60 روزہ رکھنے کو کہہ رہے ہیں، مجھ سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ کہا اللہ کے نبی مجھ سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر کہتا ہے اللہ کے نبی میں پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہ مجھے غلام کا آزاد کرنے کی طاقت ہے، نہ 60 مسکین کو کھلانے کی سکت ہے، نہ 60 روزے رکھنے کی جسم میں قوت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی رسول انصاری آتے ہیں، ایک اونٹ کا ٹکڑا لیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ اونٹ کا ٹکڑا ہے، آپ اسے مدینہ کی گلیوں میں تقسیم کروا دیجئے۔ اللہ کے نبی مسکرا کے کہتے ہو کہاں ہو جی؟ مسکرا کے مجلس لگی، مسکرا کے کہتے کہاں اٹھو جاؤ، تم سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ اونٹ کا ٹکڑا لو 60 گھروں میں تقسیم کر کے آؤ۔ وہ اسی جگہ پھر پروردگار کا قسم کھاتا ہے کہ اس پروردگار کی قسم مدینے کی سرزمین پہ مجھ سے زیادہ کوئی غریب موجود نہیں ہے، کوئی غریب موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لے جاؤ، تم ہی اسے کھا لینا، تم ہی اسے پکا لینا۔ اور اتنے زور سے مسکرائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دانت کا آخری حصہ نظر آ گیا۔ کتنا پیار ہے اس امت پر اللہ کی طرف سے، کتنی نوازی سے، کتنی چھوٹ ہے، اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ دھوپ ہے روزہ نہیں رکھ پائیں گے، روزہ نہیں رکھ پائیں گے، ہے نا۔ اب دیکھیے کہ کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ربی اجعلہم امتی، پروردگار وہ امت مجھے دے دے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، تلک امت احمد، وہ امت کسے ملنے والی ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی ہے۔ وہ اونٹ کا ٹکڑا لے جاتے ہیں اور اسے پکا کر کے وہ صحابی رسول کھا لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جیسی جیسی ضرورت پڑی ہے، توریت، انجیل، زبور، یہ تینوں کتابیں اللہ نے بیک وقت نازل فرمایا ہے۔ صرف قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ نے جیسی ضرورت پڑی ویسے اللہ نے قرآن
نازل فرمایا۔ جب بات چلی تو میں بتاؤں کہ ایک صحابی رسول ہے اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور سے سنیے گا، کیا نام ہے؟ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی بیوی کا نام ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ضعیف ہے، کمزور ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ حضرت خولہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں طلاق یہ ہوتی تھی کہ کوئی شخص کہہ دے اپنی بیوی سے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، کیا کہہ دے؟ تو میری ماں کی طرح ہے، تو بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی، حلالہ بھی کر لے پھر بھی جائز نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں، اس وقت کوئی قانون نافذ نہیں ہوا تھا، اترا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تو حضرت اوس بن ثابت پہ حرام ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ وہ صحابیہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں بھی ضعیف، میرے شوہر بھی ضعیف، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے نبی میں اگر بچے کو رکھ لوں تو کہاں سے کھانا کھلاؤں گی، اور اگر شوہر کے حوالے کر دوں تو کہاں سے تربیت ہو پائے گی۔ اللہ کے نبی بڑے محبت کرتے تھے میرے شوہر، غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دیا ہے، میرے حق میں اللہ کے نبی فیصلہ کر دیجئے، رب سے فیصلہ اتار دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکاتے ہیں اور سر جھکائے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں فرما رہے ہیں۔ حضرت خولہ کہتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کنگھی کر رہی ہے حجرہ میں، حضرت خولہ کہتی ہے اے میرے نبی اگر آپ نہیں کچھ بولیں گے تو میں مصلی بچھاتا ہوں، آپ کے رب سے میں فریاد کرتی ہوں۔ مصلی بچھاتی ہے، پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے اتنی لمبی دعائیں یاد عربی میں نہیں ہے، کہتی ہے اللہ میرے نبی، جملہ پہ غور کیجئے گا، اللہ میرے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ نازل فرما۔ کیا کہہ رہی ہے اللہ سے؟ ذرا غور سے سنیے گا، اللہ میرے نبی کی زبان پر، آپ اپنی نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ عرش سے اتار۔ اللہ میرا شوہر بھی ضعیف ہے، میں بھی ضعیفہ ہوں، میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اللہ میں اس کے حوالے کروں تو اس کے کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ میں اگر اپنے ذمے نہیں لیتا ہوں اس کی تربیت کون کرے گا؟ رو بھی رہی ہے، اللہ سے فریاد بھی کر رہی ہے اور کہتی ہے حضرت عائشہ اے خولہ اللہ کے نبی کے چہرے پہ پسینہ آ چکا ہے، وہی نازل ہو رہی ہے چپ جا چپ جا۔ حضرت خولہ زار و قطار رونے لگتی ہے اور زور سے روتی ہے کہ پتہ نہیں میرے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اترتا ہے یا میرے خلاف فیصلہ اترتا ہے، زار و قطار روتی ہے، پسینہ کو حضرت عائشہ پوچھتی ہے اور کہتی ہے اے خولہ اللہ نے تیرا سن لیا، تیرے رب نے تیرا سن لیا، اے خولہ سنو تیرے حق میں اللہ نے فیصلہ اتارا، اور یہ بھی اللہ نے کہا کہ یہ حدیث میں نہیں لکھا جائے گا، یہ قرآن میں لکھا جائے گا۔ اور پڑھیے سورہ مجادلہ، قرآن مجید کی سورہ مجادلہ پوری تفصیل اللہ نے اتار دی کہ وہ عورتیں اپنے شوہر کے بارے میں جو آپ سے جھگڑ رہی تھی انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کے راہ میں اگر غلام آزاد کرتی ہے تو وہ حلال ہو جاتی ہے، اگر غلام آزاد نہیں کرتی ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے گی تو وہ بھی حلال ہو جائے گا۔ زمانے جاہلیت کی طلاق کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے اس امت محمدیہ پر کہ جہاں جیسی ضرورت پڑی امت محمدیہ کے لیے اللہ نے رب کریم نے قرآن مجید کو نازل فرما دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے دین سے محبت کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے جڑیے، اس سے محبت کیجئے، اور محبت کا دم یہ نہیں کہ ہماری نمازیں مسجدوں خالی ہو نمازوں کے لیے۔ آج کیا عصر جمعہ میں ماشاءاللہ بھر جاتی ہے، عصر خالی، مغرب خالی، عشاء خالی، فجر میں تو وہی اللہ والے سفید پوشاک والے، سفید داڑھی والے، وہ جسے اللہ کا ڈر دل میں آ گیا۔ جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، جوانی کی پیشانی جھکنا اللہ کے نزدیک فخر ہے کہ میرا بندہ جوانی کے عالم میں اپنی جذبات کو، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے۔
پڑھیں گے نمازیں انشاءاللہ، پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ باتیں کچھ اور ذکر کرنی تھی لیکن رو میں بہ گیا۔ اللہ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے اس کی عظمت کا خیال کرنے والا بنائے، اور اس کے مقدس مہینے کے صدقے میں اللہ ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔